اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے پر انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیام اور روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی طرف، نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن وہ، لباس لباس پردہ، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس پردہ، لہن ان کے لیے، علم جان لیا، اللہ نے، انکم کہ تم، کنتم تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے تئیں، اپنے آپ سے، فتاب سو اس نے توبہ قبول کی، سو اس نے معاف کیا، لکم تم کو، وعفا اور درگزر کی، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب جو لکھ دیا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الخیط دھاری، ڈورا، الابیض سفید، من سے، الخیط ڈورا، الاسود سیاہ، من سے، الفجر فجر، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی تک، اللیل رات، ولا اور نہ، تباشروہن ان سے ملو، وانتم جب کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ، حدود حدیں، اللہ حدود اللہ کی حدیں، فلا پس نہ، تقربوہا اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، اللہ آیاتہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار بن جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے
رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس، اپنی عورتوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ، زینت و آرام ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ، زینت و آرام ہو. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختارون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے. فتاب علیکم، سو اس نے نظر کرم فرمائی تم پر. وعفا عنکم، اور درگزر کیا تمہیں، معاف کر دیا تمہیں. فالآن باشروہن، سو اب ملو تم ان سے، اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے، من الفجر، فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو تم روزے کو رات کے وقت، رات تک، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ ملو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے. وانتم عاکفون فی المساجد، جب کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان کے توڑنے کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، اپنی عورتوں کے پاس جانا. ابتدا میں دن کی طرح رمضان کی راتوں میں بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو اپنی بیویوں سے خصوصی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی. انگن سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا. رفسا ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے لیے پردہ، زینت اور آرام ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ، زینت و آرام ہو. آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے. مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے. یعنی جیسے وہ تمہارے لیے، یعنی جیسے تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہو، ویسے ہی تم بھی اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. اس لحاظ سے دونوں کے حقوق و فرائض مساوی ہیں. پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے. مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے. لباس زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے. لباس راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے. کیا ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے. جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے. اسلام پر اعتراض کرنے والے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پامال کر دیا، عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اگر آیت کے اسی حصے پر نظر دوڑائیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا. اس نے عورت کو محفل رقص و سرود کی زینے بننے کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں
اسی ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے۔ اس سے مراد صبح صادق ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو داغے مراد ہیں، دو ڈورے مراد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل هو سواد اللیل و بیاض النہار، نہیں بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک۔ پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب روزے کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔